الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یقول اللہ عز وجل وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنین. اے نبی علیہ السلام، آپ پر جو عورتیں حلال ہیں ان میں ایک وہ عورت بھی ہے جو خود آپ کو آفر کرے کہ میرے ساتھ آپ شادی کر لیں، مومنہ ہو. اگر آپ پسند کریں تو آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کام صرف آپ کے لیے خاص ہے. مومنوں کو یہ اس بات کی اجازت نہیں کہ ان کو کوئی آ کر کہے کہ میرے ساتھ شادی کر لو اور وہ کر لیں. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ بیان کیا ہے کہ کوئی عورت آ کر کہے میرے ساتھ شادی کر لو تو آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں اور کسی ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اولا ہیں، ولی سے زیادہ اولا اقرب ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں. مقصد یہ بچی کا ولی ہوتا ہے باپ بھائی، اور نبی ولی سے بھی اگلی ڈگری ہے اولا، وہ اولا ہیں. تو وہ باپ بھی ہیں، اور جو آیت ہے نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم ازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں ان مومنوں کی مائیں ہیں. اور ایک قرات میں یوں بھی ہے وہو ابوہم، اور نبی ان کا باپ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو وہی ولی بھی ہیں، اور وہ اپنی ہی اجازت سے خود ہی نکاح کر سکتے ہیں، جبکہ مومنوں کے لیے یہ اختیار نہیں ہے. تو بچی کے لیے ولایت کی ضرورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی موجود ہیں. آپ نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل، جو عورت بھی بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے. تو اور بھی حدیث ہیں. اب ولی کی اجازت کی ضرورت ہے، دوسری طرف لڑکی کی اجازت کی بھی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، غالباً صحیح بخاری میں بھی ہے. کہتی ہے جی ان ابی زوجنی بابن اخیہ لیرفع بی خصیصتہ، میرے والد نے مجھے اپنے بھتیجے کے ساتھ بیاہ دیا ہے، شادی کر دی ہے، اور وانا کارہا، میں اس کو ناپسند کرتی ہوں. تو آپ نے فرمایا میں تیرا نکاح توڑ دیتا ہوں. کہنے لگی مت توڑیے، بس میں صرف یہی بتانا چاہتی تھی کہ لڑکیوں سے بھی پوچھنا چاہیے، اور لوگوں کو یہ مسئلہ واضح کرنا چاہتی تھی کہ لڑکی کی بھی اجازت ہونی چاہیے، اس کی بھی رضامندی ہونی چاہیے. اب اس حدیث میں آپ ذرا غور کریں. پہلی جو حدیث تھی کہ جس نے ولی کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے، اور یہاں کہا میں تیرا نکاح توڑ دیتا ہوں، تو ثابت ہوا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح باطل ہے، اور لڑکی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو چکا مگر میں اس کو توڑ دیتا ہوں تو نکاح ہو جاتا ہے. تو ثابت ہوا کہ ولی کا اختیار زیادہ ہوا، لڑکی کا اختیار کم ہوا، اگرچہ دونوں کی اجازت ضروری ہے. جب لڑکی شادی شدہ ہو، کنواری نہ ہو، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الثیب احق بنفسها من ولیہا، کہ جو شادی شدہ عورت ہے وہ ولی سے زیادہ حقدار ہے نکاح کے معاملے میں. تو زیادہ حقدار، جو کنواری تھی اس میں ولی کو زیادہ اختیار تھا، اور یہاں پر یہ زیادہ حق رکھتی ہے. اب اس پر جبر بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ چاہے کسی کے ساتھ نکاح کا کوئی پیغام ان کو ڈائریکٹ بھیج دے اور یہ اس پر رضامندی ظاہر کر دے، تو باپ سے بھائی سے کہے جی فلاں شخص مجھے اچھا لگتا ہے، اس کا پیغام بھی ہے، آپ میرا اس سے نکاح کر دو، تو وہ خود آئیں یا نہ آئیں اجازت ہونی چاہیے. یہ عورت اس سے شادی کر سکتی ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ شادی شدہ ہے تو اب اس کو ولی کی اجازت نہیں چاہیے، اجازت اس کو بھی چاہیے. اس وقت یہ بہت مصیبت عام ہوتی جا رہی ہے کہ لڑکیاں والدین کو بلیک میل کرتی ہیں. جی میں نے عدالت میں نکاح کر لیا بغیر ولی کے، اب آپ راضی ہو جاؤ. تو وہ یا تو بلیک میل ہو کر راضی ہو جاتا ہے، یا پھر وہ راضی نہیں ہوتا تو گھر سے ان کو نکال دیتا ہے، یا اللہ معاف کرے وہ لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں، یا اللہ معاف کرے یہ بھی ہو رہا ہے کہ وہ بیچارے بدنامی سے بچنے کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. میڈیا عام ہو گیا ہے،
اور رابطے سکول کالج یہ ہسپتال ان میں عورتیں اور یہ سب رابطے کے طریقے بالکل عام ہو گئے ہیں، اور اب یہ مصیبت آئے دن وہ ایک وقتی طور پہ جذبات کو ابھار کر وہ خوابوں کی دنیا میں چلے جاتے ہیں اور نکاح کی طرف چلے جاتے ہیں۔ والدین جو سنجیدہ سمجھدار دنیا دیکھی ہوئی ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان سے پوچھا نہیں جاتا، تو نتیجہ آئے دن اس طرح کے نکاح اور آئے دن اس طرح کی طلاقیں اور آئے دن خلع اور طلاقوں کے اور بچوں کی حوالگی کے کیس لاکھوں کی تعداد میں عدالتوں میں پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو میں نصیحت کرتا ہوں اپنے آپ کو اور اپنے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو کہ ان احادیث اور آیات کی روشنی میں اللہ کا خوف کریں اور ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کریں۔ واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔